السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناولز رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ شکریہ۔ مجھے ٹھیک نہیں لگتا تمہارا فیصلہ، تمہارے تایا کو کہو شاید مان جائے۔ بھاگی ہوئی لڑکیوں کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور آگے جا کر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کوئی آسرا بھی نہیں ہوتا۔ ساری کشتیاں جلا کر ایک جگہ رشتہ بنانا مناسب نہیں۔ باقی تمہاری مرضی، تم خود سمجھدار ہو۔ اپنی دوست صبا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ صبا میرے ماں باپ نہیں، تایا تائی کو کوئی ماں باپ کا مقام دیا، پر وہ تو اپنے اپاہج بیٹے سے مجھے بیاہنا چاہتے ہیں۔ یہ رشتہ مجھے گوارا نہیں۔ نایاب نے اپنی پریشانی کہی تھی۔ تم نے رائے مانگی تھی، میں نے دے دی، آگے تم جانو، تمہاری مرضی۔ پر اتنا بھروسہ کرنا کسی پر مجھے مناسب نہیں لگتا۔ جو پتہ درخت سے جدا ہو جائے، پھر ہوائیں اسے جہاں مرضی اڑا لے جائیں، یا مٹی میں رول جاتا ہے، وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنوں سے جدا ہو جائے تو غیروں کے لیے بھی اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ صبا کے کہیں گہرے لفظوں پر توجہ نہ دی، کیونکہ اس وقت اس پہ شہریار کے پیار کا بھوت سوار تھا۔ وہ اپنی محبت کو عشق کا مقام دے کر اسے عشق کی بلندی تک پہنچانا چاہتی تھی، اور نایاب صحیح معنوں میں عشق کی بلندیوں پر کھڑی تھی، اس لیے صبا کی باتوں پر ذرا بھی توجہ نہ دی اسے تو غرور تھا اپنے شہریار کے عشق پہ، پر اس وقت اس پر شہریار کے محبت کا بھوت سوار تھا۔ اسے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہی سچا، باقی سب جھوٹ اور فریب لگ رہا تھا۔ اسے اپنے شہریار پر بھروسہ تھا، اس کی محبت عشق کی مانند لگی، سب پرائے، صرف وہی اپنا لگا۔ یہاں تک صبا کی باتیں بھی ایک خاصے دورت جیسی لگی۔ اس دن کے بعد بھی اس دوبارہ سمجھانا چاہا صبا نے نایاب کو، نایاب نے اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ تم کو تو عشق ہوا نہیں، اس لیے تم کیا سمجھو گی اس کی اہمیت۔ شہریار میری جان ہے اور میں اس کی جان ہوں۔ تمہیں کوئی چاہتا تو تمہیں اندازہ ہوتا اس تڑپ کا۔ پلیز اب کوئی لیکچر دینے نہ بیٹھ جانا، ویسے میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گی، تمہیں حسد ہے میری خوشیوں سے۔ نایاب کی شفافیت سے کئی بات پر صبا دنگ رہ گئی تھی۔ عشق میں محبوب کو پا کر محبوبہ کا مغرور ہونا عام بات ہو گئی تھی۔ اگر عشق میں عاشق یوں بے وقت کرے عورت کو اور اسے اس کے معیار سے گرا دے تو مجھے اعتراض ہے ایسے عشق پہ۔ میں حاسد نہیں ہوں، دوست ہوں، میں رہنما ہوں۔ آج نہیں تو کل تو تمہیں احساس ہو جائے گا۔ صبا کے الفاظ اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگے تھے آج۔ کاش ان لفظوں نے اس وقت اسے جھنجھوڑا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ بلیک ساڑی، سلیو لیس بلاؤز جو بیک لیس تھا، بالوں کو جوڑا باندھا ہوا، ناف تک کافی نیچے تک اس کا پیٹ دکھ رہا تھا۔ تنگ سے بلاؤز میں ملبوس اس پر ڈارک لپسٹک پر وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خود کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، اور خود سے کہا تھا، یہ بیوی کا نہیں ایک طوائف کا حلیہ ضرور لگ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے شوہر جو سر سے چادر چھین لے۔ کل تک شادی سے پہلے اسے ایسے خوش کرتی تھی، آج وہ کسی اور کے لیے مجھے ایسے سنوار کے لے کے جا رہا ہے۔ صبا نے تو ایسے عشق پر اعتراض کیا، پر میں تو ایسے عشق کو ممتوع قرار دیتی ہوں، نایاب نے خود سے کہا تھا۔ عجیب ٹیس اٹھی دل میں، دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے۔ میم آنسو نہیں، میری محنت ضائع ہو جائے گی، پارلر والی نے جلدی سے کہا تھا۔ ہر کسی کو اپنے کام کے ضائع ہونے کا ڈر تھا۔ کوئی نایاب سے پوچھتا، اسے اپنے آپ کے ضائع ہونا مار رہا تھا۔ نایاب نے خود کو رونے سے روکا تھا۔ پارلر والی نے شمر لگایا اس کے فیس پر۔ چلیں، شہریار نے اندر آ کر کہا تھا۔ جی، نایاب نے کہا تھا۔ گڈ جاب مس ریما، آپ کو میری گاڑی ڈراپ کر دے گی، شہریار نے جاتے جاتے مڑ کر کہا تھا۔ تھینک یو سر، اس نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ دونوں سی ویو گئے۔ وہاں صبح کے اس پہر کم لوگ تھے۔ دونوں نے خوب انجوائے کیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے ابھار دبا دیتا یا ہونٹ پر ہونٹ رکھ کے اس کا رس پی لیتا، یا منع کرتی تو بھی وہ سنتا نہیں تھا۔ وہ اس سے اکثر گندی گندی باتیں کرتا، پر اس کی آنکھ پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اسے بھی محبوب کی محبت کا انداز ہی سمجھتی تھی۔ کب دن آئے گا جو تم مکمل میری ہو جاؤ گی، تمہیں اپنے پیار کی بارش میں بھگا کر میرے رنگ سے اپنے رنگ میں
रंग दूंगा। वो खुलकर तबसरे करता उसके नाजुक हिस्सों पर जिसे वो हवस समझ रही थी, जबकि खुला वो हवस की ही बातें कर रहा होता। वो जिसे हवस नहीं समझ रही थी, जबकि वो खुला वो हवस ही की बातें कर रहा होता। शाहू ने हंसते हुए कहा, रश ना होने का फ़ायदा उठाकर वो अपने नफ्स की तस्कीन कर रहा था, जिस पर हया सिमट जाती पर रोकने की कोशिश ना करती। दोनों तरफ हवस की आग थी कि भरती जा रही थी, जिसमें दोनों जलना शुरू हो चुके थे। हवस की आग ऐसी थी जो एक बार जल जाए तो फिर अपने अंजाम तक पहुँच कर ही बुझती है। अब इसमें जलकर भस्म होकर ही राख और होकर ही बिखरना उनका नसीब बन गया था, क्योंकि इन दोनों ने अपनी हदों का तजावुज़ ना रखा था। ऐसे लोग अपने मुकद्दर तबाही की तरफ ले जाते हैं। अगर ये इश्क है तो फिर ये इश्क की तौहीन है। अगर इश्क ऐसा इश्क ऐसे लोगों पर ममनू है। यार चलते हैं, यहाँ करीब हमारा घर है, शाहू ने कहा था। नहीं शाहू, हया ने जल्दी से कहा था। यार मान जाओ, अभी दिन हुआ है, शाम को घर छोड़ दूंगा, फिक्र ना करो। नहीं फिर कभी, हया ने कहा था। वो जानती थी वो असल सखर का है, पर पढ़ाई की वजह से वो दोनों भाई यहाँ रह रहे थे, इसलिए घर पे कोई ना होगा। यार थोड़ा एंजॉय करेंगे। पहले गया था तब भी तुम नहीं मानी थी। तुम नहीं मानी, मैंने तुम्हारी बात मानी तो थी, शाहू ने याद दिलाते हुए कहा था। वो इस पर वाज़िया कर रहा था कि उसकी नज़र में उसकी बात की कितनी अहमियत है, कि वो हया की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल तुम मानते हो मेरी, हया ने शरारत से कहा था। पिछली बार भी बड़ी मुश्किलों से रोका था उसने शाहू को सारी हदें तोड़ने से। पिछली बार शाहू ने उसके होंठों में अपनी शिद्दतें लुटाई थी और उसके नाजुक हिस्सों पर भी अपनी बेख्तियारी लुटाई थी। इससे आगे उसने बढ़ने नहीं दिया। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, उदासी से उसने कहा था। जाने क्यों वो उसके बाद उसके उदास होने से घबरा गई थी और जल्दी से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यहाँ ने सफाई देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी चाहता रहूँगा। ये मेरा प्यार है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरा इश्क मुझे तुम्हारी तरफ खींचता रहता है। खुद के जज्बात पर काबू नहीं पा सकता मैं मजबूर हूँ इस इश्क के हाथों, जिसने मुझे ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारा जिस्म और रूह मेरी है। मुझे तलब है कि हमारे जिस्म और रूह एक कर दूँ। वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला था। इश्क अपनी झूठी रट पर सिसक उठा था इस लम्हे। इश्क की तौहीन मुसलसल कर रहे थे ये दोनों। हवस को इश्क से मिलाकर इश्क की तौहीन करने वाले को इश्क कभी माफ़ नहीं करता। इश्क अपनी तौहीन का बदला ज़रूर लेता है। शाहू ने उदासी से भरपूर लहजे में कहा। उसके चेहरे पर मायूसी हया को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो भी बेचैन हुई। प्लीज़ शाहू, मुझे गलत मत समझो, वो नादिम सी होकर बोली थी। हया, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझ सकता। डोंट वरी, आई कैन कंट्रोल, वो सादा से लहजे में बोला था। देखो, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ कि तुमसे कोई पर्दा रखना नहीं चाहता। हर बात तुम्हें बताता हूँ। क्या तुमने कभी मुझे बताया कि तुम कैसा महसूस करती हो? और जब मैं मोहब्बत और शिद्दत अपनी तुम पर लुटाता हूँ, वो उसके नाजुक हिस्से की तरफ इशारा करते बोला था। वो माहिर था ऐसी बातों का। शाहू ने पूछा, मुझे शर्म आती है, हया ने कहा था। यही शर्म तो वो उसकी ख़त्म करना चाहता था और आहिस्ता आहिस्ता इश्क के नाम पर यही तो कर रहा था। उसके अंदर तलातुम बर्पा करता था। हया, इश्क में कैसी शर्म, कैसा पर्दा? यार सारे पर्दे गिरा दो। मुझे बताया करो कब, कैसे, कहाँ और किस टाइम तुम्हें मज़ा आता है। और मैंने सुना है लड़कियों को मज़ा आता है इस जगह। बताओ ना तुम्हारी फीलिंग्स प्लीज़ यार। शाहू ने उसका हाथ थाम कर पूछा था। उसकी आंखों में वो देख रहा था और वो शर्म से लाल हो रही थी। उसके लब कपकपा रहे थे। उसने अपने होंठ दांतों से काटे तो शाहू ने उसे रोक लिया। इन होंठों को तकलीफ़ ना दो, ये तुम्हारे नहीं मेरे हैं, उसने मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा था। उसके होंठों को उंगलियों से सहलाकर उसने एक और ख्याल से चौंक कर शाहू ने कहा, तो क्या वाकई इस वक्त भी? शाहू ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा उस पर।
پر اس کے ہاتھ کے اشارے سے وہ بات کا اصل مطلب سمجھ گئی تھی اور حیا شرما گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ او آئی لو یو جان، شاہو نے جلدی ہگ کر کے کہا تھا۔ یہی تڑپ تو اس میں جگانا چاہتا تھا۔ اس کی گرمی میں ہی یہ سب کام کرتی تھی لڑکیاں۔ اس جگہ کی آگ ہی لڑکی سے سب کام کرواتی ہے۔ وہ اچھی طرح گرم کر ہی چکا تھا۔ لال پڑتا چہرہ، لرزتے ہوئے ہونٹ، ٹانگوں کی لرزش حیا کے اندر لگی آگ کو واضح کر رہی تھی شاہو کے سامنے۔ اگر اس وقت پبلک پلیس پر نہ ہوتا تو ضرور دباتا۔ شاہو کی بات پر اس نے اپنی ٹانگیں سکوڑی تھی۔ شاہو نے کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے کہا، آج تو لگتا ہے بلی مارنی ہی پڑے گی۔ بلی مطلب؟ حیا نے حیرت سے کہا تھا۔ میرے گھر چلو پھر بتاؤں گا۔ اور وہ بھی اسے حق سے زبردستی کر کے لے گیا۔ اسے بھی واش روم جانا تھا، اس لیے وہ بھی جانے کے لیے مان گئی۔ گاڑی میں وہ ایک ہاتھ سے اپنی آٹومیٹک کار ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا تھا۔ وہ منع کر رہی تھی پر شدید سختی سے کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ گرم ہو چکی تھی۔ شاہو نے کہا، جان اسے سکون آئے گا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس کی حرکات کی وجہ سے وہ ایک ہاتھ سے وہ سب کر رہا تھا اور دوسرے سے ڈرائیو۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور وہ شرما رہی تھی۔ کچھ دیر میں دونوں گھر پہنچ گئے تھے اور فریش ہو کر آ گئی واش روم سے۔ شاہو صوفے پہ بیٹھا تھا۔ جوس کے 2 گلاس کانچ کے ٹیبل پہ تھے۔ آؤ یار، شاہو کے کہنے پر وہ صوفے پر اس سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گئی تھی۔ شاہو نے جوس اس کی طرف بڑھایا۔ حیا پینے لگی۔ جوس پینے کے بعد شاہو نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو خود کے قریب کیا اور گود میں بٹھا لیا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ وہ ڈیپ کسنگ کرنے لگے۔ اکثر وہ دونوں کرتے رہتے تھے۔ شاہو نے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر پھینک دیا اور اب وہ ہاتھوں سے اس کے نازک حصوں کو ٹٹول رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ دونوں الگ ہوئے۔ شاہو نے اس کی قمیض کو اس کے تن سے الگ کرنی چاہی۔ اسی وقت اسے ہوش آیا اور وہ تھوڑی دور ہوئی تھی شاہ زیب سے۔ پلیز شاہو، یہ سب نہیں، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہم غلط کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد ٹھیک رہے گا یہ سب۔ وہ صوفے سے اٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے جھکی جو شاہو نے دوسری طرف صوفے کی پھینک دیا تھا، پر شاہو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دوپٹہ اٹھا ہی نہیں پائی تھی۔ ایک جھٹکا دے کر اسے خود پہ گرا لیا اور وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور دوبارہ اٹھنا چاہا۔ اس پر شاہو نے گرفت مضبوط کر کے اس کے اٹھنے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ پلیز شاہو، سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ کیا سمجھو حیا؟ سمجھنے کی ضرورت مجھے نہیں، تمہیں ہے۔ میں تمہیں بیوی ہی سمجھتا ہوں، اس لیے سارے حق تم پر سمجھتا ہوں۔ ایک طرف عشق کا دعویٰ کرتی ہو اور کہتی ہو میرا سب کچھ تمہارا ہے، خود کو میرا ہونے کا کہتی ہو، اور میری طرف بے اعتباری، افسوس۔ بتاؤ، ایسا کہتی ہو کہ نہیں؟ وہ اسی کے کہے لفظوں سے اس پر وار کر کے اسے لاجواب کر رہا تھا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی پر ڈھیلی پڑ گئی اس کی باتوں سے اور کہا، ہاں کہا تھا تمہاری ہوں اور میرا سب تمہارا ہے، پر وہ اس کی بات کاٹ گیا اور کہا، سب میرا ہے تو پھر تمہارا جسم بھی میرا ہے، اور پھر اپنی چیز سے کیا پردہ، اور میرا جسم تمہارا، سمجھی جان؟ عشق میں کیسا پردہ؟ وہ اسے خود پہ گرائے مخمور لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اکثر ایسا کرتا تھا جب وہ اس سے ملتی تھی اکیلے میں، پر آج وہ ڈر رہی تھی کہ احتیاط کی حدیں ٹوٹ نہ جائیں۔ جذبے پہ بند باندھنا بھی ضروری تھا۔ آج جذبات میں عجیب تلاطم برپا تھا جس کو روکنا حیا کو اپنے بس میں نہیں لگ رہا تھا، اس لیے تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی وہ۔ پر شاہو، شادی کے بعد یہ سب کریں گے تو؟ حیا نے ہمت کر کے دھیمے لہجے میں اسے روکنے کے لیے کہا تھا۔ جان، شادی بھی کر لیں گے۔ آج تک میں صرف باہر سے سب مزے لے رہا تھا، آج تو دیکھوں گا بھی، اور مجھے اپنی حیا پر بھروسہ ہے، وہ مجھے روکے گی بھی نہیں۔ شاہو نڈر ہو کر بولا تھا۔ حق جتاتا انداز تھا اس کا۔ اس کے لہجے کا یقین حیا کو مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مانے۔ اسی لمحے شاہو نے اس کی قمیض کندھے سے سرکا دی اور وہ اس کی گود میں سمٹ رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھ گیا تھا۔ آج شرم کے سب پردے گرا دو حیا، مجھے اب میرے عشق سے ملا دو میری جان۔ شاہو کے جذبے سے بھرپور لہجے پر وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ حیا اسی لمحے ایک دم
حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑی ہو گئی اسی حالت میں۔ شاہو کھڑا ہوا اور حیا کے سائڈ سے گزر کر الماری کی طرف گیا تھا۔ حیا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ واپس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے گہری نظروں سے دیکھ کر اس کے سامنے گھٹنوں پہ بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھایا جس میں قیمتی انگوٹھی تھی اور کہا، حیا، آئی لو یو، ول یو میری می؟ وہ خوشی اور حیرت سے ملی جلی کیفیات میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، میری زندگی، میرا عشق ہو تم، قبول کرو اسے۔ ڈائمنڈ رنگ کو، اس معمولی رنگ کو پہن کر انمول کر دو اسے، اور میرے عشق کو میرا کر دو میری جان۔ وہ اسے کہہ رہا تھا اور وہ خوش ہو رہی تھی۔ آج شاہو نے اسے انمول کر دیا تھا اور اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے، پر وہ بے وقوف سمجھ نہیں سکی کہ یہ بھی ایک جھانسا ہے جو شاہو اسے دے رہا تھا۔ سچا مرد نکاح کے بعد ہی اپنی پسندیدہ لڑکی سے کوئی تعلق بناتا ہے، ورنہ ڈائمنڈ رنگ اس رشتے کی ضمانت نہیں۔ اصل تو نکاح ہے، باقی سب تو لوگوں کی بنائی فضول رسومات ہیں، فریب ہیں، صرف فریب۔ اصل اور اٹل حقیقت صرف نکاح ہی تو ہے۔ اس بات کی بالکل سمجھ نہ تھی حیا کو، اور وہ اس کے فریب میں ہی تو آ رہی تھی۔ آئی لو یو ٹو شاہو، میری جان ہو تم، حیا نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ اس لمحے اس کا ہاتھ تھام کر شاہو نے رنگ پہنائی اور دونوں گلے لگ گئے تھے۔ حیا اتنے میں ہی بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج ان کا رشتہ مکمل ہو رہا ہے۔ وہ اس بے نام تعلق کو کتنا حقیقت سمجھ رہی تھی اور آگے کیا کرنے لگی تھی، بس چند لمحوں بعد پتہ لگنا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچے۔ شاہ صاحب سامنے کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بے صبری سے دونوں کا انتظار کر رہے ہوں۔ شاید ان کو یقین نہ تھا کہ شہریار اپنی بیوی کو منا کر یہاں تک لا سکتا ہے۔ نایاب کو اس لباس میں دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوا۔ اس کا ملکوتی حسن دعوت کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ویلکم ملکہ حسن۔ ان دونوں کے نزدیک آتے ہی نایاب کو حق کیا اور کہا تھا شاہ صاحب نے۔ ان کی آنکھوں سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ پورا رستہ شہریار اسے سمجھاتا رہا، اس وجہ سے وہ خاموش تھی۔ اس کی خاموشی نے شاہ صاحب کو شے دی اور انہوں نے حق کے بعد اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور خود سے جوڑ دیا۔ نایاب کے بجائے شہریار نے کہا کہ شکریہ شاہ صاحب، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا تھا۔ آج تو شاہ صاحب کی اکڑ ہی نرالی تھی۔ نایاب کی کمر سے آگے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اس کی خوشبو شاہ صاحب کو معطر کر رہی تھی۔ نایاب اور شاہ صاحب ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے اور شہریار سامنے صوفے پر، کمر سے ناف تک ہاتھ سفر کر چکا تھا شاہ صاحب کا۔ نایاب اس سے الگ لگ کر جڑ کر بیٹھی تھی۔ یہ شاہ صاحب نے کیا تھا، ورنہ نایاب تو فاصلہ رکھ لیتی اگر اختیار میں ہوتا۔ اسی لمحے تو وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ تو آج رات یہ میرے ساتھ ہوں گی، شاہ صاحب نے کہا تھا۔ ہاں شاہ صاحب، بالکل، بس یہ 2 کانٹریکٹ پر سائن کر دیں، شہریار نے مکاری سے کہا، اور وہ چونک گئے اس کی بات پر۔ ہمارے بیچ تو 1 کانٹریکٹ کی ڈیل ہوئی تھی شہریار، شاہ صاحب نے چونک کر کہا تھا۔ پر 2 ہی کانٹریکٹ کی بنیاد پر نایاب مل سکتی ہے۔ شہریار نے ان کی آنکھوں میں نایاب کا عکس دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے قیمت بڑھا دی تھی۔ شاہ صاحب شہریار کی بات پر تلملا اٹھے۔ شاہ صاحب کو غصہ آیا۔ اس کے پیٹ پہ انگلیاں پیوست کر کے ضبط سے نایاب کے جسم کی نرمی محسوس کر کے ان کی کیفیت عجیب تر ہو رہی تھی۔ ساری مردانہ حسیات بیدار تھیں اور عروج پر۔ وہ کسی بھی طرح نایاب سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے، پر نایاب کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد وہ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ قیامت خیز حسن آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ اس کے جسم میں گرم گرم لہریں دوڑ رہی تھیں۔ شہریار نے نایاب کی ڈریسنگ ہی ایسی کروائی تھی اسپیشلی کہ چاہ کر بھی شاہ صاحب انکاری نہ ہو سکے۔ جیسا شہریار نے سوچا تھا وہی ہو رہا تھا۔ شاہ صاحب کی تلملاہٹ کو وہ خوب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ شہریار ماہر کھلاڑی تھا، اس کا وار آج تک خالی نہیں گیا تھا، تو پھر آج کیسے جاتا؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، پھر ہم چلتے ہیں، جب آپ کو مناسب لگے۔ یہ ڈیل تو بلا لیجیے گا۔ شہریار نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا شاہ صاحب کے پہلو سے۔ اسی وقت شاہ صاحب نے اسے بٹھایا اور کہا، مجھے ڈیل منظور ہے، 2 فائل سائن کر دوں۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے دونوں فائلز ان کی جانب بڑھائی تھیں۔ شاہ صاحب کو بے انتہا غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے جانے بھی نہیں دینا چاہتے تھے نایاب کو، اور شاہ صاحب نے فائلز رکھ کر نایاب کے ہونٹوں پہ بے دردی سے اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ شاید وہ اس طرح شہریار کے سامنے اپنا غصہ کم کر رہے تھے۔ نایاب اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پر شہریار نے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس کی نظر صرف اپنی فائل پر کر دی تھی۔
اس وقت کوئی بھی بیوقوفی کر کے شہریار اپنا کام نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ کتنا بے مول کر گیا تھا وہ اسے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہوتی تو یقیناً یہ کام نہ کرتی، کیونکہ شہریار نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا اگر یہ کانٹریکٹ اسے نہ ملے تو وہ نایاب کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اور بچے کو بھی ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا اس سے۔ ایک بیوی نہ سہی، ایک ماں ہمیشہ مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ بے بس ہو گئی تھی شہریار کی دھمکیوں سے۔ وہ اس کی دکھتی رگ کو تھامے ہوئے تھا۔ شاہ صاحب کے انداز میں اور بے دردی آ گئی تھی، جبکہ نایاب کی آنکھوں کے آگے اپنے معصوم ولی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو صرف 6 ماہ کا تھا، اور کوئی ماں اپنے معصوم بچے سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نایاب کو چھوڑ کر شاہ صاحب نے فائل اٹھائی تھی۔ زبردست، مزہ آ گیا۔ وہ کچھ پرسکون ہو گئے تھے۔ شہریار نے نظر اٹھائی اور دونوں کو دیکھا تھا۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں غرور تھا اور نایاب نے نظر جھکائی ہوئی تھی۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ شاہ صاحب نے پین اٹھائی سائن کے لیے۔ اس وقت جانے کیا سوچی ان کو، انہوں نے ہاتھ روکا۔ شہریار حیران ہوا۔ انہوں نے ایک نظر اس نے شہریار کو دیکھا اور نایاب کی اپر باڈی کو برہنہ کر گئے اس کے سامنے، پر اس بے غیرت شخص کو پھر بھی غیرت نہ آئی اور نہ کوئی غصہ۔ شہریار اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بار کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی برتری دکھا رہے تھے شہریار کو زج کرنا چاہا انہوں نے، پر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بلا کا بے غیرت انسان ہے۔ شاہ صاحب اچھی طرح سمجھ گئے جو ایک دفعہ بے غیرت ہو جائے تو پھر اس کی غیرت کب جاگا کرتی ہے، پر پھر بھی اس کھیل میں ان کو مزہ آ رہا تھا۔ نایاب خاموش تھی۔ شاہ صاحب اپنی اکڑ میں ایک عورت کو اتنا گرا رہے تھے ان کو اندازہ نہ تھا، اس کے اندر کی باغی عورت کو جگا رہے تھے۔ نایاب 2 مردوں کے بیچ ایک چیلنج کی طرح تھی۔ شاہ صاحب اندر تک سکون ملا کہ وہ اس پری پیکر عورت کے جسم کے مالک ہیں، آج رات کے لیے ہی صحیح۔ اس لیے تو کوئی احتجاج نہ ہوا اس کی طرف سے اس بے شرمی کے مظاہرے پر۔ نایاب کا دکھ اور افسوس سے برا حال تھا۔ عشق کی سزا ایسی ہی ہوگی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ صاحب کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، ان کا انداز جارحانہ تھا۔ نایاب کی سسکی نکلی پر ایک حرف نہ کہا۔ واؤ، یہ تو مزے والی بات ہو گئی، کیوں شہریار؟ انہوں نے تائیدی انداز میں پوچھا اور شہریار نے کہا جی بالکل شاہ صاحب۔ اسی وقت شاہ صاحب نے ایک اور حرکت کر دی نایاب کے ساتھ، اور نایاب بے بسی کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ اس کی چپ بھی نہ ٹوٹی اور شاہ صاحب نے کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرنے والا۔ ان کے لہجے میں غرور اور فخر تھا اس لمحے۔ وہ دل کو کھول کر ہنسے اور پین اٹھا کر کاغذوں پر سائن کرنے لگے۔ ہنوز ان کا ایک ہاتھ نایاب پر تھا جس سے مسلسل جسارت ہو رہی تھی۔ وہ خوشی میں سرشار تھے۔ شاہ صاحب نے ان کی طرف فائل بڑھائی اور شہریار نے شکریہ کہنے کے ساتھ تھام لی۔ فائل دیکھ کر اپنی تسلی کے بعد جانے لگا۔ صبح کو فارم ہاؤس سے اس گالی دے کر کہا کو لے جانا۔ جاتے جاتے بھی شاہ صاحب نے شہریار کا دل جلانا نہ بھولے۔ شہریار کو تو فرق نہ پڑا، پر نایاب کو اس کا نیا مقام پتہ چل گیا تھا۔ وہ میرا جسم تو فنا کر گیا، کیسے میرے عشق کو بھی رسوا کر گیا۔ نایاب بے بسی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ صاحب اس پر اپنی شدتیں لٹا رہے تھے، دانتوں سے کاٹ رہے تھے۔ وہ سسک اٹھی۔ ابھی تک دونوں صوفے پر تھے۔ اسی وقت دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ سر میں، ان کے پرسنل سیکرٹری نے کہا تھا۔ آ جاؤ حمزہ۔ نایاب نے جلدی سے پلو اٹھا کر خود کو چھپانا چاہا، پر شاہ صاحب نے اسے گرا دیا۔ حمزہ مزے سے اندر آ گیا نایاب کے اس نظارے کو دیکھنے۔ شاید وہ عادی تھا اس لیے ذرا نہ ہچکچایا، پر نایاب شرمندہ ہوئی۔ اسے اندازہ ہو گیا شاہ صاحب انتہا کے بے حیا انسان تھے جو کسی عورت کی عزت کرنا نہ جانتے تھے۔ حمزہ لطف اندوز ہو رہا تھا اس خوبصورت نظارے سے، جسم کا خون شدت سے گرم پڑ گیا تھا۔ فائل پر سائن ضروری تھے سر؟ حمزہ نے فائل بڑھائی پر اس کی نظریں نایاب پر تھی۔ شاہ صاحب نے سائن کیے اور فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو سر، حمزہ نے کہا اور فائل پکڑی تھی۔ ویسے کیسی لگی ہے؟ شاہ صاحب نے اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے پوچھا۔ ان کا ہاتھ ابھی تک نایاب پر ہی تھا اور نظر حمزہ کی نظر وہیں تھی۔ بہت خوبصورت مال ہے سر،
حمزہ نے کہا تھا۔ بہت خوبصورت لگا حمزہ کو یہ منظر۔ ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اسے۔ تمہیں بھی موقع ملے گا حمزہ، شاہ صاحب نے غرور سے کہا تھا۔ بہت شکریہ سر، حمزہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ شاہ صاحب نے کہا، جاؤ نائٹی پہن کر آؤ جو سامنے صوفے پہ پڑی ہے، بس یہی پہن کر آنا۔ نایاب مرے قدموں سے اٹھی اور نائٹی اٹھا کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ حیا بے انتہا خوش تھی شاہ زیب کے ساتھ۔ اسی وقت شاہو نے کہا، ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ کیا؟ حیا نے خوشی سے کہا تھا۔ شاہو نے ڈائمنڈ سیٹ سامنے کیا تھا۔ واؤ شاہو، یہ میرے لیے؟ اس کی چمک اس کی آنکھوں کو چمکا رہی تھی۔ حیا نے ہاتھ بڑھا کر لینا چاہا پہننے کے لیے، پر شاہو نے اسے پیچھے کیا اور کہا، پہلے یہ ڈریس پہنو میری جان، پھر اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا تمہیں ڈائمنڈ نیکلس۔ شاہو کی بات سن کر حیا نے اس کا دیا ڈریس جو پیک تھا اسے تھاما۔ اسے جلدی تھی اس نیکلس کو پہننے کی۔ اسے امید نہ تھی کہ شاہو اسے کبھی ڈائمنڈ سیٹ دے گا۔ کتنی خواہش تھی اسے اس سیٹ کی۔ اب اس کی نظروں میں صرف سیٹ گھوم رہا تھا کہ کب اس کے گلے کی زینت بنے۔ اس نے جلدی پیکٹ ڈریس کھولا جو ایک خوبصورت سی ریڈ کلر کی نائٹی تھی جو نیٹ کی تھی۔ یہ تو نائٹی ہے، حیا نے کہا، پر اس کی نظر سیٹ پر تھی۔ ہاں یار، یہ تمہارے لیے خاص لی ہے، پلیز پہن لو، شاہو نے سکون سے کہا تھا۔ پہن کر آتی ہوں۔ حیا کو اس وقت صرف سیٹ ہی نظر آ رہا تھا اور کسی چیز کا اسے خیال نہ تھا۔ شاہو اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ حیا خود سے کیے سارے وعدے بھول رہی تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھی نائٹی لے کر، اور پیچھے سے شاہو نے کہا، جان صرف یہی پہنا جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ جی جان۔ حیا خوشی خوشی واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے آ گئی تھی۔ اس کے جسم پر صرف نیٹ کی نائٹی تھی جس سے وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ آج شاہو اس کا حسن واضح دیکھ رہا تھا۔ واؤ یو لک بیوٹیفل، وہ سرشار لہجے میں بولا تھا۔ شاہو نے اسے باہوں میں اٹھا لیا اور اسے محبت سے گھما ڈالا۔ وہ بھی خوش تھی اس لمحے اپنے عشق کو خوش کر کے۔ اسے بیڈ پہ لٹایا شاہو نے۔ حیا نے تھوڑی سی مزاحمت کرنا چاہی، پر اس کے موز اور جذبات اس کی ساری مزاحمتوں کو ناکام کرنے لگے تھے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر لے جا کر ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اب وہ ذرا بھی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ مزے کی اور دنیا میں اسے لے جا رہا تھا۔ ڈیپ کس کرتا جا رہا تھا۔ اب اس نے ہاتھوں پر گرفت ڈھیلی کر کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ حیا نے بیڈ شیٹ پکڑ لی تھی۔ شاہو مکمل اس پر چھایا ہوا تھا۔ اب سانس اکھڑنے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا ان دونوں کا۔ شاہو اس پر سے اٹھ کر اس کی سائیڈ پر آ گیا۔ شاہو اس کی حالت دیکھ کر مزے سے، بس شاہو، اب مجھے گھر جانا چاہیے، حیا نے جلدی سے کہا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے جان، ابھی سیٹ بھی پہنا دوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر شیشے کے سامنے لے گیا اور سیٹ سامنے کیا۔ حیا خوش ہوئی سیٹ دیکھ کر۔ شاہو نے سیٹ اٹھایا اور اس کے گلے کی طرف لے جا کر پہنایا۔ حیا نے اس سیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ واؤ اٹس بیوٹیفل، حیا نے بے ساختہ کہا تھا۔ پر میری جان تم سے زیادہ نہیں، شاہو نے محبت سے کہا اور اس کا کندھا چوم لیا۔ وہ سیٹ دیکھ رہی تھی محبوبیت سے، اور شاہو اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہو نے اس کی نائٹی کے دونوں سٹریپ پکڑے کندھے پر اور نیچے گرا دی۔ نائٹی وہ برہنہ کھڑی تھی شیشے کے سامنے۔ شاہو نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اسے روک پاتی۔ دیکھ لو، اس سیٹ سے زیادہ میری جان خوبصورت ہے، شاہو نے ایک جذب کے لمحے میں کہا، اور حیا شرما گئی تھی۔ وہ سیٹ دیکھ رہی تھی اور وہ یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ میری جان، اب اجازت ہے نا؟ شاہو نے مان سے پوچھا اور حیا نے نظر جھکا لی۔ وہ بالکل ایسے ہی کھڑی تھی اس کے سامنے۔ آج وہ اس سے سارے شرم کے پردے گروانا چاہتا تھا اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا۔ حیا اس کو اجازت دے چکی تھی۔ اب وقت اور قریب تھا۔ اب وہ ایک کلی سے اسے ایک گلاب بنا رہا تھا اور لڑکی سے عورت بننے والی تھی۔ نایاب بلیک نائٹی میں باہر آئی جس سے سب ظاہر تھا۔ شاہ صاحب نے دھوتی پہن لی تھی اور ایک ویڈیو چل رہی تھی اسکرین پر۔ فحاشیت کی انتہا تھی اس ویڈیو میں۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئی ہوگی میں کس طرح کا انجوائمنٹ چاہ رہا ہوں تم سے۔ وہ بیڈ سے ٹانگ لگا کر ٹانگیں سیدھی کر کیے لیٹے تھے۔ آؤ بیٹھو یہاں، انہوں نے اسے اشارہ کر کے اپنے تھائز پر بیٹھنے کا کہا، اور وہ آ کر بیٹھ گئی ان کے حکم کے مطابق، اور شاہ صاحب بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر جھکے تھے۔ نایاب کو ان کا جارحانہ انداز ناگوار گزر رہا تھا، پر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ فلم چل رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کی نائٹی ایک ہی جھٹکے سے اتار کر دور اچھال دی۔ اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر بس رال نہیں ٹپک رہی تھی، ورنہ حال تو یہی تھا۔ اب گالی
बन कर आई हो तो वैसे बिहेव करो। मैं सब नहीं करूँगा। अब हिम्मत पकड़ो, मेरा साथ दो, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। नायाब का बुत बनना शाह साहब के मज़े में रुकावट बन रहा था। उनको गुस्सा आ रहा था। हर काम के लिए वही मेहनत करे और वो साथ भी ना दे, ये उनको गवारा ना था। दोबारा नायाब उस पर थी, पर एक बेजान मूर्ति के जैसे पड़ी हुई थी, बेहिस बनकर। उनकी वार्निंग के बावजूद नायाब का अंदाज वही था, बेजान सा, जिस पर शाह साहब का गुस्सा अरूज पर था। अब के शाह साहब ने बजाय काम के उसे कमर से पकड़कर बेड पे लिटाया और साइड टेबल से छोटा सा हंटर निकाला है, जिससे उसकी पीठ के पीछे मारने लगे। जारहाना अंदाज था उनका। उसे लाल कर दिया था शाह साहब ने। उसका जिस्म लाल हो गया था। वो दर्द से चूर लहजे में बोली, बस करें शाह साहब। नायाब ने सीधा होकर शाह साहब का गुस्सा कम सीधा होना चाहा, पर शाह साहब का गुस्सा कम नहीं हुआ। दोबारा मारने लगे उसे। बस करें और नहीं, पर शाह साहब उसे दर्द के रूट पर ले जाकर उसे अपने सामने मजबूर करना चाह रहे थे। वो वाकई मज़ामत करने के काबिल ना रही थी। शाह साहब उन मर्दों में से ना थे जो औरत से ज़बरदस्ती करके मज़ा लेकर फेंक दे। वो उनमें से तो जो भरपूर मज़ा दे और लेने के कायल थे। वो नायाब को इस मुकाम पर लाना चाह रहे थे। वो जारहाना अंदाज में उस पर टूट पड़े थे। वो तड़प रही थी और अब सब खुद को तैयार कर चुकी थी ज़हनी तौर पर। और फिर वो सिसकी फिर से। अब रहम आ गया था उनको उस पर। रहम करे शाह साहब, वो सिसक के बोली थी। शाह साहब ने एकदम हाथ रोक लिया और उसे बालों से पकड़कर सीधा किया और खुद के सामने घुटनों के बल बिठा दिया। वो घुटनों के बल उनके सामने बैठी थी और उसका चेहरा ऊपर उठा और शाह साहब ने कहा, अब बनेगी गाली। जी शाह साहब, गुड। जानती हो अब तुम मुझ तक थोड़ी महदूद रहोगी। और भी मर्द आएंगे तेरी ज़िंदगी में। अब सीख लो सारे गुर। अब तेरे शोहर को लत लग जाएगी पैसे की। अब वो रिश्वत में पैसे की जगह तुझे भेजा करेगा, समझी? अच्छी तरह सीख ले ये गुड़, समझी? ये सब शाह साहब ने उसकी रोती आंखों में देख कर कहा था। उसका चेहरा जब्त से लाल हो गया था। शाह साहब ने उसका सर पकड़ा और सामने की और हुक्मिया लहजे में बोले, अब वही करो जो सामने स्क्रीन पर लड़की कर रही है। सामने देख कैसे कर रही है वो। नायाब ने एक नज़र फिल्म देखी और शाह साहब का हुक्म मानने लगी। शाह साहब, शाबाश, अब बनी ना असली। वो उसे गंदे लफ्ज़ों से मुखातिब करने लगे थे। वो और शिद्दत से करने लगी थी। जिस काम के लिए वो शहरयार के लिए नहीं मानी थी, वो शाह साहब के लिए कर रही थी, क्योंकि बिकाऊ माल की अपनी कोई हैसियत नहीं होती। ये बात उसे समझ आ गई थी। ये शख्स उसे उसका मकाम बता चुका था। वो जानती थी अब शहरयार के लिए और अपनी औलाद के लिए उसे सब करना ही है। हाय रे इश्क, तेरे नाम पर अपना आप लुटाया एक शख्स पर, सब छोड़ा जिसके लिए उसने कहीं का ना छोड़ा था। नायाब के अंदर की औरत सिसकी थी। शाह साहब ने उसे उसकी औकात बता दी थी। शाह साहब के अंदाज पर नरमी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह ताउन कर रही थी। जिस तरह वो चाह रहे थे वो कर रही थी, इसलिए अब वो उससे खुश थे। अब इसके बालों पे हाथ फेरता रहा, अपनी शिद्दत लुटा रहा था। वो नशीली नज़रों से शाह साहब को देख रही थी। नायाब की दिलरुबाई के अंदाज उनको मदहोश कर रहे थे। चंद घंटों में नायाब के अंदाज बदल गए थे। शाह साहब के लिए वो उनके लिए खुशी और फ़ख्र की बात थी। नायाब उनकी मर्दानगी को तस्कीन दे रही थी। ये हुस्न तो कातिल है मलका, ऐसा लगता है मर ही जाऊं तुम्हारी इस जवानी पर। वो उस पर टूट पड़े थे। अब वो मुकम्मल उसका साथ दे रही थी, एक जज्ब के आलम में कहकर उस पर झुका और दिल था कि भरने का नाम नहीं ले रहा था। शाह साहब को ऐसा मज़ा कभी नहीं आया था। नायाब के मज़े की सिसकी से कमरा गूंज रहा था और शाह साहब की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। नायाब को अंदाज़ा था आज रात उसकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात होगी। शाह साहब और वो दोनों गहरे गहरे सांस ले रहे थे। नायाब ने उस पर से उठना चाहा तो शाह साहब ने उसे खुद से लगाए रखा। अब उसे दूर होना नामुमकिन था उनके लिए। शाहू उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटाया। हिया शर्मा रही थी। शाहू उस पर टूट पड़ा था। कुछ लम्हों बाद वो बोली, नहीं शाहू, मुझे डर लगता है। उसके लहजे में घबराहट थी। मेरी जान, मज़ा इतना आएगा, डर भूल जाओगी। पर हिया तो घबरा रही थी। वो हक से उसके हाथ क्राउन से बांध गया और वो हैरान हुई। मुझे हक है मेरी जान। वो हक से बोलता हिया को अपना ही लगा था। वो उसे कुछ कह ना पाई थी। होंठ कांपे ज़रूर थे उसके शिद्दत जज्बात देखकर, पर मुंह से एक लफ्ज़ ना निकल सका था। मेरा इश्क, मेरा जुनून तुम हो हिया, मेरा
میری جان، آج مجھے میرا عشق مکمل کرنے دو، اجازت ہے؟ وہ محبت سے لبریز لہجے میں حق جتانے کے ساتھ ساتھ اجازت مانگ کر اسے سرخرو کر گیا تھا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بس یہی لمحہ تھا، اسے اجازت ملنے کی دیر تھی، اور وہ سب حدیں پار کر گیا، اور حیا بہکتی چلی گئی اس روم میں۔ وہ ماہر کھلاڑی تھا اس کھیل کا، درد، لذت، مزے سب سے شناسائی کروا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور چند آنسو بہہ نکلے تھے خوشی اور سرور کے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں فارغ ہوئے اس شیطانی کھیل سے، اور دونوں کمفرٹر میں تھے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے ریسٹ کے بعد پر حیا کی آنکھ لگ گئی تھی، اور کچھ دیر کے بعد واش روم سے آیا اور حیا کو اٹھانے لگا۔ حیا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ شاہو اس پر جھکا تھا۔ وہ اپنی نسوانیت کھو چکی تھی جس کی اسے پرواہ نہ تھی۔ بس سکون تھا تو یہ اس بات کا کہ وہ اپنا عشق منوا چکی ہے، عشق کے اونچے معیار پر خود کو محسوس کرنے لگی۔ اٹھو میری جان، فریش ہو جاؤ، مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، حیا نے کہا اور کروٹ لی۔ جسم میں درد سا محسوس ہوا۔ شاہو کو اس کی درد کا اندازہ تھا۔ شاہو باتھ گاؤن میں تھا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ حیا نے کہا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، شاہو نے کہا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں سمٹی تھی اور وہ اسے واش روم لے گیا تھا اور گرم پانی کے ٹب میں بٹھایا۔ اسے ایک دم سکون آ گیا تھا۔ حیا نے محبت سے اسے دیکھا اور کہا، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو میری جان۔ بہت برا ہوں جو اتنا درد دیا تم کو، شاہو نے منہ بنایا، ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے بے انتہا دکھی ہو، جیسے یہ سب کر کے۔ بہت اچھے ہو، اب بہت سکون آ رہا ہے، حیا نے پیار سے کہا تھا۔ ہمارا عشق مکمل ہو گیا آج، تم مکمل میری ہوئی حیا، تم خوش ہو نا؟ تمہیں کوئی افسوس تو نہیں جو کچھ میں نے کیا؟ شاہو نے اکاس سے پوچھا تھا۔ میں خوش ہوں، اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے میں نے آج، اور افسوس کس بات کا؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے ہر انداز میں خوشی تھی۔ یہی کہ تم اب لڑکی نہیں ہو، ایک مکمل عورت بن گئی ہو، تمہارا کنوارا پن تم سے چھوٹ گیا، شاہو نے کہا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے ساتھ احساس دلا رہا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں اس بات کا، مجھے خوشی ہے، ہمارا عشق مکمل ہوا ہے آج، حیا نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دو جسم ایک جان ہو گئے ہیں، شاہو نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ اسی وقت شاہو نے گاؤن کی ڈوریاں کھولی اور ہینگر پر رکھ کر ٹب میں آ گیا۔ شکریہ میری جان، واقعی آج تم نے مجھے معتبر کر دیا۔ وہ اب پانی میں دونوں جڑے تھے، وہ اسے سہلا رہا تھا اور وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ اب کوئی شرم نہ رہی تھی حیا کے انداز میں، وہ اس پر نچھاور ہو رہی تھی۔ شیطانی کھیل ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا پانی میں۔ کتنی دیر واش روم میں اس سے پیار کر رہا تھا، اب بھی وہ اسے گود میں اٹھا لیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ وہ ٹاول لے کر اس کے جسم سے پانی کی بوندیں صاف کر رہا تھا۔ بس کرو شاہو، اب میں ٹھیک ہوں، خود کر لوں گی، حیا نے شرمیلی مسکان سے کہا۔ نہیں میری جان، میں خود کروں گا۔ کریم لے کر اب اس کے جسم پر لگانے لگا اور مساج کرنے لگا۔ وہ مزے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ شاہو تم تو ٹرینڈ لگ رہے ہو، وہ کہے بھی نہ رہ سکی تھی۔ وہ اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ چکی تھی۔ وہ اسے مساج کر رہا تھا۔ بس ایسے ہی سمجھ لو، اب پلیز چپ کر کے کرواؤ، مزہ لو ان لمحوں کا۔ شاہو کے ٹوکنے پر وہ چپ ہو گئی، ورنہ وہ کچھ اور ہی کہنے والی تھی، مگر چپ کر گئی۔ جسم پر ہر جگہ پر ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے کوئی ماہر مساجر ہو۔ درد بہت حد تک ختم ہو چکا تھا، اب جسم میں سکون کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ کتنا سکون ہے تمہارے لمس میں، حیا نے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ میری جان، شاہو ہولے اسے ہونٹوں کے لمس سے شناسائی کروا رہا تھا۔ وہ مکمل اس پر حاوی تھا، محبت سے بھرپور باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیار کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ محبت کو عشق کے معیار پر جاتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور دور کھڑا عشق اس پر ہنس رہا تھا تو کبھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، کیونکہ عشق کو اپنی بے حرمتی مار رہی تھی، اور ہنس اس بات پر رہا تھا کہ بہت جلد عشق اپنا بدلہ لے گا۔ جو اس کی بے حرمتی کرے گا وہ اسے معاف نہیں کرتا۔ عشق ممنوع ہے اس پر جو اس کی لاج نہ رکھ سکے، اس کی توہین کرے، اور اس گناہ کے وہ دونوں مرتکب تھے۔ نیاب تھک کر نڈھال ہو چکی تھی، اب اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی تھی، پر شاہ صاحب کا دل نہ بھرا تھا۔ وہ اس پر دوبارہ جھکے تو نیاب نے اپنے تھکے ہوئے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر ایک محبوبہ کی طرح انہیں خود کو گرائے نچھاور ہوئی۔ نیاب کی صدا نے شاہ صاحب کے دل میں ایک اونچا مقام بنا لیا،
ایک اور گھنٹہ بیت گیا پر نایاب ان کا بھرپور ساتھ دیتی ان کو ہواؤں میں اڑانے لگی تھی۔ وہ بے انتہا خوش ہوئے تھے اس کے انداز سے۔ کانٹریکٹ کا اب نہ کوئی دکھ تھا نہ ملال۔ وہ تو خوش تھے اس ڈیل سے، جتنی امید تھی اس سے زیادہ سروس دی تھی نایاب نے۔ وہ سرشار ہوئے تھے۔ شاہ صاحب اس سے الگ ہو کر بیڈ سے ٹیک لگا کر لیٹے تو وہ خود ان کے نزدیک ہو کر ان سے جڑ کر لیٹ گئی۔ شاہ صاحب خوش ہوئے تھے اس کے انداز پر۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، جو آپ کا حکم شاہ صاحب، وہ ایک ادا سے بولتی اٹھی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف جا رہی تھی اور 5 منٹ کے بعد آئی تھی۔ وہ شاید خود پر خوشبو بھی اسپرے کر کے آئی تھی، اس لیے اس کے کمرے میں آتے ہی ہر طرف خوشبو پھیل گئی تھی۔ شاہ صاحب ریموٹ سے کچھ لگا رہے تھے ٹی وی پر۔ نایاب پر نظر کی شاہ صاحب خوش ہوئے اور کہا، جاؤ ایک پیک بنا دو میرے لیے، اور شراب کاؤنٹر کی طرف بڑھ کر بنانے لگی۔ اسے خود سے لگائے پینے لگے تھے۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور وہ شراب پینے لگے۔ انہوں نے پاس پڑا ریموٹ اٹھایا اور اب ٹی وی پر جو پاس ویڈیو تھی اسے ریزیوم کیا تھا۔ اب بالکل ایسے کرنا ہے تمہیں، سامنے دیکھ سامنے، انہوں نے حکم دیا اور نایاب ان کے حکم کو مانتے ہوئے وہی پوزیشن کر لی۔ اسے اندازہ تھا وہ کیا کرنے لگے ہیں۔ نایاب کو اپنی بے بسی نے رلا دیا تھا۔ واہ اب آئے گا مزہ، واہ شہریار واہ، اب کوئی افسوس نہیں رہے گا اتنے بڑے نقصان کا جو یہ کانٹریکٹ تجھے دے کر مجھے کھا رہا تھا، اب آئے گا اصل مزہ۔ نایاب ان کی باتوں پر رو دی پر اس کی صدا سننے والا کوئی نہیں تھا یہاں۔ آج شاہ صاحب ہر طرح سے اس کے مزے لینے کے موڈ میں تھے۔ نایاب کے لیے یہ درد برداشت سے باہر تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ مر رہی ہو، لیکن جیسے نایاب کا تھکن سے برا حال تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا، پر وہ شاہ صاحب کے حکم کی غلام تھی۔ شاہ صاحب نے مووی دیکھ کر ایک اور حکم دیا، اب اس طرح کرو۔ نایاب نے ایک نظر سکرین دیکھا اور اسی لڑکی کی طرح کرنے لگی۔ اب سکرین پر چلتا منظر ایک کمرے کا منظر ایک سا تھا۔ شاہ صاحب سرشار سے لیٹے تھے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ یہ جو لڑکی کر رہی ہے وہی کرتی جاؤ ڈارلنگ، شاہ صاحب نے مغرور انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ ریموٹ سے بار بار پاز کرتے مووی جب وہ اس لڑکی کی طرح کرنے لگتی۔ ایک ریموٹ سے وہ 2 منظر چلا رہے تھے۔ نایاب بھی اس ریموٹ سے چل رہی تھی ان کے حکم کے مطابق۔ 2 گھنٹے وہ ان کو خوش کرتی رہی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے شراب کا جام لگا گئے، ان کے حکم پر پینے لگی۔ ان کے ہاتھ سے چند گھونٹ حلق کڑوا ہو گیا، پر ہونٹوں سے جھوٹی ہنسی جدا نہ ہوئی۔ کیسی یہ بے بسی تھی، آج تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے، وہ اسے خود سے لگا کر بولے تھے، اور وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ بہت ترقی کرے گا تمہارا شوہر اگر اس طرح تم نے کام کیا تو۔ وہ ہنسنے لگے تھے اتنا کہہ کر، اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح شہریار صبح 8 بجے پہنچ کے اپنی بیوی کو لینے۔ شاہ صاحب کی سیکرٹری نے سمجھایا، اس وقت آرام میں ہیں، کچھ دیر انتظار کر لیں، پر شہریار کی بے چینی عروج پر تھی۔ کافی دیر کے بعد آخر 9 بجے شاہ صاحب نے کال ریسیو کی اور کہا، کیا ہے، کیوں جینا حرام کر رہے ہو؟ حمزہ نے جلدی سے کہا، سر شہریار صاحب آئے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ ان کے لہجے میں نیند کا خمار تھا۔ سر ان کی بیوی، حمزہ نے گڑبڑا کر کہا تھا، اسے کہو اپنا وائس میل دیکھ لے، اس کی بیوی آرام میں ہے۔ اتنا کہہ کر کال کاٹ دی شاہ صاحب نے۔ حمزہ نے ان کی بات دہرا دی شہریار سے۔ شہریار حیران پریشان سا تھا، اسے لگا یہ سب ہونے کے بعد آج نایاب اس کا انتظار کر رہی ہوگی بے صبری سے گھر واپس جانے کے لیے، اور یہ ری ایکشن حیران کن تھا۔ سائڈ ہو کر شہریار نے موبائل دیکھا، واقعی وائس میل تھا نایاب کا آیا ہوا تھا۔ جلدی سے سننے لگا، شہری تھکن سے بری حالت ہے، آرام سے آ جاؤں گی گھر، شاہ صاحب ڈراپ کروا دیں گے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہکا بکا ہو گیا اس کا وائس سن کر، یقین نہیں آ رہا تھا نایاب نے سب کہا ہے۔ وہ حیران پریشان ہوا اس لمحے، کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا تھا، اسے نایاب سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا اس لمحے۔ اب صحیح معنوں میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی شہریار کو، پر وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ شاہ صاحب نے حسن کی دیوی کو دیکھا جو مدہوش سی لیٹی تھی برہنہ۔ وہ حیران ہی تھا، اتنا کوآپریٹو کی امید نہیں تھی انہیں نایاب سے۔ کل رات فارغ ہونے کے بعد نایاب نے خود کو سنبھال لیا۔ کچھ دیر بعد ان سے کہا، آپ فارغ ہونے کے بعد باہر نکال کرتے ہیں یا کچھ دیر آرام کرنے دیں گے؟ نایاب نے تند لہجے میں پوچھا تھا، اس کا انداز بے یقینی والا تھا۔ ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تم تو ملکہ حسن ہو، جب تک رہنا چاہو رہو، آرام سے جاؤ۔
जब जाना चाहो मैं ड्रॉप करवा दूंगा। उन्होंने गले लगाते हुए उसे कहा था। शुक्रिया, वो एक जसारत करके बोली। वो हैरान हुए उसकी बेवाकी पर। दोबारा मिलना चाहोगे या शहरयार से मांगना पड़ेगा तुम्हें? एक बार फिर से, क्योंकि दिल अभी नहीं भरा था, उन्होंने पूछा था। बिल्कुल मिलना चाहूँगी, पर अपनी मर्जी से मिलूँगी, किसी और के कहने पर नहीं, एक अदाब से उसने कहा था। मोबाइल उठाकर उनका नंबर सेव करने लगी और शाह साहब ने उसका नंबर भी सेव कर लिया था। ग्रेट, तुम तो बहुत तेज़ हो, बहुत तरक्की करोगी। वो मुस्कुराए। बस आपका साथ चाहिए। वो भी मुस्कुराई और उनसे जुड़कर बैठी थी। वो अब उन पर निसार होकर शाह साहब को मगरूर कर रही थी। जब कहोगी मेरा साथ पाओगी, शाह साहब ने कहा था। वो उनके सीने के बालों से में हाथ फेर रही थी और कह रही थी। शाह साहब तो मसरूर होकर फिदा हो रहे थे उसके अंदाज पर। अभी नशे में हैं आप, ऐसा ना हो सुबह होते ही मुकर जाए। नायाब ने लाड से कहा। वो मुस्कुराया और कहा, अरे मेरी जान, नशे में भी हूँ मैं होश नहीं गंवाता। मैं अपनी बात पर आखिरी सांस तक कायम रहूँगा। तुम बस महबूबा की तरह मिला करना। शाह साहब ने मिलने के अंदाज की शर्त बताई थी। शाह साहब, अब तक आपको नहीं लग रहा मुझे आपका साथ ही चाहिए? अब वो उन पर निछावर हो रही थी। वो महबूबा ही लगी शाह साहब को। वो उसके नशे में खोने लगे थे। वो मदहोश होकर एक बार फिर उस पर टूट पड़े थे और नायाब ने उनका भरपूर साथ दिया था। शाह साहब को आज तक किसी औरत ने इस तरह ट्रीट नहीं किया था जिस तरह नायाब कर रही थी। वो बेइंतहा मसरूर से मदहोश हो रहे थे। औरत का ये अंदाज उन्होंने पहली दफ़ा देखा था, वो भी इतनी खूबसूरत औरत। ऐसी औरत जो अपनी थकन की परवाह किए बगैर मुसलसल उनको खुश करके उनको मगरूर बना रही थी। नायाब का ये अंदाज, ये रूप उनको दीवाना कर रहा था। शहरयार ने उसके इश्क की तौहीन की थी तो वो भी इश्क खुद पर ममनू कर चुकी थी और एक नई राह पर निकल चुकी थी जिसकी मंजिल क्या थी कोई सोच नहीं सकता था, पर उसके रास्ते में चलने का अंदाज क्या होगा वो फैसला कर चुकी थी। हाँ, नायाब फैसला कर चुकी थी बगैर अंजाम की परवाह किए। एक खेल शहरयार ने शुरू किया था, फिर एक खेल शाह साहब ने किया, अब आखिरी खेल नायाब का होगा। वो सोच चुकी थी कुछ फैसले इंसान लम्हों में करता है और नायाब तो लम्हों में फैसला करने की माहिर थी। हया फ्रेश होकर अब रिलैक्स थी। शाहू ने उसे पेन किलर खिला ली थी। आई लव यू छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, शाहू ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा था। लव यू टू, दोनों ने लिप लॉक किए और एक दूसरे के। शादी कर लो, हमेशा के लिए रुक जाऊंगी, हिया ने कहा खाते हुए। इस वक्त दोनों पिज़्ज़ा खा रहे थे जो शाहू ने मंगवाया था। शाम के 5 बज गए थे। अब उसे घर जाने की जल्दी थी। जल्द करेंगे, बस पेरेंट्स को बुलवा लूँगा, फिर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलके हाथ मांगेंगे तुम्हारा, शाहू ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा था। मैं इंतज़ार करूँगी, हिया ने कहा था। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा मेरी जान, शाहू ने उसे कहा था। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में थे। घर की तरफ गाड़ी रवा दवा थी। शाहू खुश जबकि हया कुछ परेशान सी हो रही थी। कैसे माँ बाप का सामना करेगी? घर से थोड़ा पहले वो उतरी थी। शाहू ने कहा, जान, अब तुम्हारे बगैर जिया नहीं जाएगा, रात को बात करना वीडियो कॉल पर। हिया ने सर इस बात में हिलाकर जल्दी चली गई थी। उतरकर उसके जाते ही शाहू गुनगुनाने लगा था। आज वो अपने मकसद में कामयाब हुआ था। वो खुशी से मसरूर सा था। हनी, यू बुकड इन रूम नंबर 406, ओके, सेक्रेटरी ने उसे बताया था। वो उस वक्त बैंकॉक के सबसे मशहूर होटल में तैयार हो रही थी। ओके, टाइम, हनी ने कहा और पूछा। 10 बजे चली जाना, उसने कहा था। हनी ने देखा अभी आधा घंटा था इसके पास। डन, हनी ने कहा और मधु की सेक्रेटरी चली गई। आधे घंटे गुजरने का पता ही नहीं चला। वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब लिफ्ट में बैठकर वो रूम नंबर 406 में पहुंच गई थी। दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई। एक आदमी ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में मज़े से मोबाइल पर बिजी था। एक नज़र उसे देखकर दोबारा मसरूफ़ हो गया मोबाइल पर। वो हैरान हुई, जबकि अक्सर मर्द फारिग बैठे उसका इंतज़ार कर रहे होते थे। ये होटल का कॉल गर्ल की बेस्ट सर्विस के लिए मशहूर था। वो हैरत से उसे देखने लगी। आधा घंटा गुजर गया, उसने कोई पेशकदमी नहीं की। वो मसरूफ़ था मोबाइल में। वो गेम खेल रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था। उसके हर अंदाज में बेफिक्री और रिलैक्सेशन थी। अब हनी ने उसे गौर से देखा। वो कोई हुस्न का बादशाह सा था। गोल्डन ब्लैक बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत, फ्रेंच दाढ़ी जो उस पर जच रही थी, कसरती जिस्म जो उसके भरपूर मर्दाना वजाहत का हिस्सा थे, आंखों का कलर ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर थी।
اس کی آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ شاید بینکاک آنے کے بعد پہلی دفعہ اس نے کسی مرد کو غور سے دیکھا تھا، ورنہ آج تک اس کے کمرے میں آتے سبھی مرد اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ پہلا مرد تھا جو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ اب خوف زدہ ہو کر اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ ہنی حیران تھی اس کے مصروف انداز پر۔ ایکسکیوز می، ہنی نے کہا تھا۔ اس شخص نے اسے ایک نظر دیکھ کر پھر نظر جھکا لی اور کہا واٹ؟ ہنوز نظریں موبائل پر تھی۔ واٹ مین واٹ؟ ہنی نے غصے سے کہا تھا۔ یس واٹ مین واٹ ہیپن؟ اس مغرور انسان نے کہا۔ اس کی ایک نظر بھی اٹھا کر اس پر نہ ٹھہری تھی۔ اٹس شاکنگ فار ہنی۔ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ ہے یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم، ہنی نے بال جھٹکا کر کہا تھا۔ شاید اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس مرد کے اس انداز، اس کی بے نیازی نے ہنی کو چونکا دیا تھا۔ شاید پہلی دفعہ وہ کسی ایسے مرد سے مل رہی تھی، اس لیے حیران ہونا اس کا لازم تھا۔ ہے آئی ایم ناٹ ویسٹنگ یور ٹائم بیکاز آئی پیڈ فار یور ٹائم، ڈونٹ وری، ریلیکس بیبی، اس نے دھیمے پر مغرور لہجے میں کہا تھا۔ لاپرواہی سا انداز تھا اس کا، جس سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو یونیورسٹی کا، پر ہنی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ فائن، کین وی اسٹارٹ ناؤ؟ اتنا کہہ کر ہنی نے جو چھوٹی جیکٹ پہنی تھی وہ اتارنے کے لیے زپ کھولنی چاہی۔ اسی وقت ہنی نے اس کے جیکٹ کے ساتھ ریڈ اسکرٹ، جو کافی شارٹ تھی، تھائز سے اوپر تھی، پہنی تھی۔ اس پر بلیک جیکٹ جو ہاف سلیو تھی، پیٹ سے کافی اوپر تھی۔ بس برائے نام کپڑے پر ہائی ہیلز پہنے وہ ایک ہائی فائی کال گرل لگ رہی تھی۔ ویٹ، نو نیڈ ٹو اوپن بیبی، اس نے جلدی سے کہا۔ اس نے زپ کھولتا ہاتھ روکا اور منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے ہنی کی طرف میگزین پھینکا اور کہا ٹل دیٹ یو کین سی دس۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے میگزین کھولا، پر سامنے کسے پرواہ تھی اس کی گھوری کی۔ وہ دوبارہ موبائل میں بزی ہو گیا اور ہنی نے میگزین کھولا اور دیکھنے لگی۔ نایاب کو غور سے دیکھ رہے تھے شاہ صاحب۔ اس حسن کی دیوی سے نظر چرانا ناممکن سا لگ رہا تھا شاہ صاحب کو۔ اسی وقت نایاب نے کروٹ لی اور اس کی طرف، جس سے کمفرٹر ہٹ گئی، اس کے جسم پر نظر پڑی جو سرخ نشانوں سے بھرا تھا۔ یہ سب شاہ صاحب کی دی تھی۔ یہ عورت نہیں، کوئی جادوگر پری اپسرا ہے جس نے میرے دل کا حال بے حال کر دیا۔ کل رات اسے مزے لے کر بھی خود کو پیاسا اس کنویں کے پاس محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے بے چینی سے اپنا سینہ مسلا، جیسے اندر تک پیاس ہو۔ اس وقت اس پر جھکے بے تابی سے۔ نایاب ذرا سا کسمسائی تو اس سے دور ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام کر لیں، پھر دیکھتا ہوں۔ اس کی کمفرٹ درست کی شاہ صاحب نے۔ اسی وقت کال بجی تو جلدی سے موبائل اٹھایا، کہیں نایاب کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ان کے خود کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ کیا ہے حمزہ؟ انہوں نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ سر میٹنگ ہے، ریڈی ہو جائے، دن کا 1 ہو رہا ہے اور شہریار صاحب پھر سے آئے ہوئے ہیں۔ میٹنگ کینسل کر دو حمزہ، انہوں نے حکم دیا۔ واہ سر، بہت اہم میٹنگ ہے، حمزہ نے کہا تھا۔ میں نے کہا کینسل کر دو، میں بزی ہوں، شاہ صاحب نے تند لہجے میں بولے تھے۔ پر سر، حمزہ نے کچھ کہنا چاہا پر شاہ صاحب ٹوک گئے تھے۔ جو میں نے کہا ہے وہی کرو۔ ہاں، میرا ناشتہ بھیج دو۔ ایک اور بات، ملازم سے کہنا دروازے پر رہے، میں خود ہی لے لوں گا اس سے ناشتہ۔ حمزہ حیران ہوا شاہ صاحب کی کئی بات پر، کیونکہ وہ اپنے پاس آئی کسی لڑکی اور عورت کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ ان عورتوں کے پورے نظارے ملازموں کو کروا کر اپنی برتری دکھاتے تھے۔ یہ بھی ان کی مغروریت کا ایک اور انداز تھا۔ جس طرح کل رات حمزہ کو نایاب کا نظارہ کروایا تھا انہوں نے، وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنے پیسے پاور سے کس طرح ہر طرح کی عورت کو کیسے قابو کرتے ہیں۔ پہلے ان کے احساسات الگ تھے نایاب کے لیے، پر اب بالکل الگ تھے۔ پہلی نایاب ان کے لیے شہریار کی بیوی اور ان سے خریدی ہوئی عورت تھی، پر اب نایاب کی دلربائی بھرے انداز نے ان کے لیے خاص بنا دی گئی خود کو۔ ورنہ دوسری صورت آج صبح نایاب کا نظارہ اس کے خاص ملازم کرتے، پھر نایاب حمزہ سے ہو کر
پھر ہی چل جا پاتی اپنے گھر۔ یہ شاہ صاحب کا پلان تھا، کیونکہ شہریار نے بھی تو ایک بیوی کے بدلے دھوکہ دے کر 2 کانٹریکٹ سائن کروا لیے تھے۔ شاہ صاحب بدلہ ضرور لیتے، پر نایاب کے رویے نے ان کے اندر کے پلان کو روک دیا۔ ان کے سر پر شہریار صاحب سے کیا کہوں؟ حمزہ نے جلدی سے کہا تھا۔ ویٹ کرنا چاہے تو کرتے رہیں، فی الحال نایاب آرام میں ہے۔ پر سر، حمزہ نے کہا، پر شاہ صاحب کال کاٹ چکے تھے۔ شاہ جی نے دیکھا نایاب نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور ان کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ شاہ صاحب، آپ کو میٹنگ میں جانا چاہیے، اگر ضروری ہے۔ نایاب کمفرٹ خود پر لپیٹتی اٹھی اور کہا، پر میرا ارادہ اس وقت تمہارے ساتھ گزارنے کا ہے۔ میرا ساتھ گزارنے کا بہت وقت مل جائے گا، فی الحال میٹنگ امپورٹنٹ ہے، میرا خیال ہے۔ نایاب نے احساس دلایا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ۔ شاہ صاحب کے کہنے کے بعد وہ واش روم جانے لگی۔ اسی وقت یاد آنے پر شاہ صاحب نے کہا، شہریار آیا ہوا ہے۔ ان کی بات کاٹ کر نایاب نے اسے ایک دم کہا، تو واپس بھیج دیں اسے، مجھے آپ ڈراپ کر دیں گے خود؟ اس نے پلٹ کر ایک ادا سے کہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ شاہ صاحب نے زور سے کہا تھا۔ ان کا جواب سن کر وہ واش روم میں چلی گئی اور شاہ صاحب نے موبائل پر حمزہ کو کال کرنے لگے۔ حیا، یہ کون سا طریقہ ہے اتنی لیٹ گھر آنے کا؟ حیا گھر آتے ہی کمرے میں جانے لگی، ماں سے نظریں چرا کر، پر ماں کے سوال نے اسے روک دیا۔ اماں، بتایا تھا نا ایکسٹرا کلاس ہے، پھر بھی ان سے سوال کر رہی ہیں، اس نے چڑھ کے کہا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا زور سے۔ آنے دو تمہارے ابا کو، کرتی ہوں ان سے شکایت۔ یہ کون سا طریقہ ہے روز روز لیٹ گھر آنے کا؟ جوان جہان اولاد، اور اتنا بھی احساس نہیں کہ ماں کا دل ہولتا رہتا ہے سوچ سوچ کر۔ وہ برابر بڑبڑا رہی تھی غصے سے۔ بہت لاد اٹھا لیے، اب گھر پر وقت پر گھر آیا کرو، انہوں نے دوبارہ زور سے کہا تھا۔ سن لیا، بس کر دے اماں، حیا نے دروازہ کھول کر سر باہر نکال کر کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ آؤ کھانا کھا لو، صبح سے پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، ماں نے فکر سے کہا تھا۔ بھوک نہیں، آپ کی باتوں سے بھر گیا دل، اب آرام کرنے دیں، صبح سے پڑھ کر تھک گئی ہوں، وہ تھکن زدہ لہجے میں بولی تھی، اور اندر اپنے کمرے میں چلی گئی اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ بند دروازے کو دیکھتی رہی افسوس سے اس کی ماں۔ ہنی کی آنکھ کھلی کسی کی گنگناہٹ پر، وہ کسمسائی اور پوری طرح آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ صوفے پر تھی، اس پر کمفرٹر ڈالا تھا اس نے، شاید رات انتظار کر کر کے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ کوئی پنجابی ہندی سانگ گا رہا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اس شخص کو جو مزے سے اپنے بال بنا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی روٹین ہو۔ اوہ سوری، میں نے آپ کی نیند خراب کی، اس نے انگلش میں کہا تھا، ایک لمحے کو رک کر دوبارہ کنگھی کرنے میں بزی ہو گیا تھا۔ میں آئی لیو ناؤ؟ اس کی بات کو سرے سے اگنور کر کے اس نے پوچھا تھا۔ یس یو کین، بٹ ویٹ، اجازت دے کر دوبارہ روک لیا اس نے۔ ہنی نے اپنے کپڑے درست کیے اور دیکھنے لگی۔ وہ ڈرار کی طرف گیا، کچھ پیسے اس کی والیٹ سے نکال کے اس کی طرف بڑھائے، جسے ہنی نے اگنور کیا اور روم سے نکل گئی۔ اس کو بک کرتے وقت وہ اس کی قیمت ادا کر چکا تھا، ایکسٹرا لکھنے کا جواز نہیں تھا کیونکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ، تو کس بات کے پیسے لیتی وہ؟ وہ حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا، وہ بھی اس شخص کو حیران کر گئی تھی۔ نایاب اور شاہ صاحب گاڑی میں تھے، ان کو میٹنگ پر جانا تھا، پر پہلے نایاب کو چھوڑنا بھی ضروری تھا۔ نایاب اس وقت ساڑی میں تھی جسے پہن کر کل گھر سے نکلی تھی۔ جتنا کل وہ گھٹن میں تھی، آج وہ گھٹن کا احساس کم تھا، پر درد تو تھا۔ سنو، ہمت کر کے شاہ صاحب نے پکارا تھا۔ جی؟ درد چھپا کے وہ مسکرائی تھی۔ کل رات کے لیے معافی چاہتا ہوں، جو رویہ میں نے کیا، چاہے شہریار کے سامنے یا میری سیکرٹری کے سامنے، کچھ غصہ تھا اس وجہ سے۔ وہ شخص جو کبھی پشیمان نہ ہوا تھا، آج ایک عورت سے سب کہے جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں شاہ صاحب، جب یاد آؤں بلا لیجیے گا، آپ کو انکار نہیں کروں گی۔ نایاب نے شاہ صاحب کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک ادا سے کہا، اب وہ ان کی شرٹ کے بٹن سے کھیل رہی تھی۔ لگتا ہے میری جان لوگی اپنی ان اداؤں سے، انہوں نے نثار ہوتی نظروں سے کہا، اور نایاب بے ساختہ کھلکھلائی تھی، ان کے ہونٹوں پر جھکے۔ نایاب نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، مجبوری ہے، پھر ملیں گے، شاہ صاحب نے یاسیت سے کہا تھا۔ اینی ٹائم۔ نایاب پلو سنبھالتی گاڑی سے اتری گھر کے سامنے۔ بائے بائے۔ ملازم نے گیٹ کھولا اور وہ اندر چلی گئی، اور پھر شاہ صاحب کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔ شاہ زیب، کال لگاؤ اسے، شہری نے
حکم دیا اپنے چھوٹے بھائی کو۔ پر بھائی آج تو وہ تھکی ہوگی۔ اس نے کہا، میں نے کیا سمجھایا تھا تمہیں؟ اسے بے شرم بناؤ، کچھ پیار بھری باتیں کرو، اسے بتاؤ کتنا اسے یاد کر رہے ہو۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کی عادت بناؤ ایسے سونے کی جیسے میں نے سمجھایا تھا۔ وہ سمجھا رہا تھا اسے۔ جی بھائی کرتا ہوں۔ اس نے کال ملائی۔ تیسری کال جا کر اس نے اٹھائی۔ وہ بھی نیند میں تھی۔ شاہو سونے دو، حیا نے کہا تھا۔ تم مزے سے سو رہی ہو، یہاں تمہاری یاد میں نیند نہیں آ رہی، پلیز اٹھو نا۔ شاہو کے لہجے میں تڑپ تھی۔ اس کے کافی اصرار کے بعد آخرکار وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں پھر سو جانا۔ اوکے، حیا نے کہا تھا۔ وہ دروازہ لاک کرنے گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، ویسے بھی سب سو رہے تھے۔ شیری سائڈ ہو کر بیٹھا تھا اس طرح کہ وہ موبائل کا اسکرین دیکھ سکے پر حیا کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اس سے محبت بھری باتوں کے بعد آخرکار شاہو اپنے مقصد کی بات پر آ گیا تھا۔ جان، تم سے دوری گوارا نہیں، مجھے بھی جان۔ وہ شاہو کی خوشی کے لیے اتار چکی تھی، باقی کپڑے سوائے 2 کے۔ جانے پلیز اتار دو یہ سب۔ وہ خود اس وقت شارٹ میں تھا، پر اس نے کہا تھا، اب کیسے پردہ ہمارے بیچ جان؟ شاہو نے حق سے کہا تھا۔ پر جان، حیا تھوڑا ہچکچائی تھی۔ پلیز مان جاؤ نا، شاہو نے التجا کی تھی۔ حیا اس کے حکم پر عمل کر کے وہ اتار گئی تھی۔ شکریہ میری جان، تم سے بہت پیار کرتا ہوں، کل ملنا مجھ سے تو میں بہت پیار کروں گا۔ میری بیوی ہو نا، جواب دو، شاہو نے کہا محبت سے چور لہجے میں۔ بیوی لفظ پر حیا کے اندر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ ہاں میری جان، تمہاری بیوی ہی ہوں۔ وہ اپنی محبت کی باتوں میں اسے بہلا پھسلا رہا تھا اور وہ پھسلتی جا رہی تھی۔ شہری سب دیکھ رہا تھا اور مطمئن تھا جیسے وہ چاہ رہے تھے ویسا سب ہو رہا تھا۔ وہ محبت میں اس کی ہر بات مانتی جا رہی تھی، جیسے کہہ رہا تھا ویسے ہی پوز دکھا رہی تھی۔ وہ حاکم تھا تو حیا اس کی غلام بن گئی تھی۔ وہ سب کرتی جا رہی تھی بغیر پرواہ کے۔ شہری نے ایک اور اشارہ کیا، شاہو اب یہ کراؤ میری جان، خود کو دکھاؤ فوکس کر کے۔ وہ اس کا حکم مان کر وہی کرنے لگی جو اس نے کہا تھا، محبت انداز میں۔ وہ ایک شکاری تھا اور باتوں کا کھلاڑی تھا، اور اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ حیا اس کی باتوں میں آتی ہی جا رہی تھی اور خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ بھی کچھ حد تک گرم ہو چکی تھی، اس کا کہا کرتی گئی۔ کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور مزے بھی لیتے رہے۔ شہری نے اسے انگوٹھے سے ویل ڈن کر چکا تھا اور وہ اس کے کہنے پر یوں ہی سوئی تھی۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد وہ اور شہری کافی دیر ڈسکس کرتے رہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جس شیطانی کھیل کا آغاز کیا تھا اس کے انجام سے حیا ناواقف تھی ابھی تک۔ اس کا انجام وہ دونوں سوچ چکے تھے۔